بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ ذی العقد 10 ہجری میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت اللہ شریف کے حج کے لیے عزم مبارک کا اعلان فرمایا۔ جو ہی یہ خبر مشہور ہوئی، دور و نزدیک کے مسلمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں حج کا ثواب حاصل کرنے کے لیے ٹوٹ پڑے۔ شنبہ کے روز 26 ذی العقد کو مدینے سے روانہ ہوئے۔ مدینہ سے 6 میل کے فاصلے پر ذوالحلیفہ کے مقام پر پہنچ کر احرام باندھا۔ مدینے سے مکے تک کی مسافت 9 دن میں طے کر کے ماہ ذی الحجہ کی 4 تاریخ کو مکہ پہنچ گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رکاب میں 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام حج کے لیے جمع ہو گئے۔ 9 اور 10 ذی الحجہ کو رسول خدا نے حج کے مناسک ادا فرمائے۔ ان بہودہ رسموں کو جو مشرکین عرب نے حج کی عبادت میں شامل کر لی تھیں انہیں ترک کیا۔ بعض بھولے ہوئے مناسک ادا فرمائے اور قریش کے اس امتیاز کو مٹا دیا کہ وہ دوسروں کے ساتھ عرفات میں قیام کریں۔ وہ ایک قریش زمانہ جاہلیت میں عرفات کے قیام کو اپنی شان کے منافی سمجھا کرتے تھے۔ 9 ذی الحجہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وادی عرفات کے مقام نمرہ میں اونٹ کی پیٹھ پر سوار ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا۔ یہ خطبہ محمد سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری وعظ تھا۔ احادیث اور تفسیر کی کتابوں میں یہ خطبہ اپنی مکمل صورت میں کہیں موجود نہیں، البتہ اس کے چیدہ فکرے اور اس کی منتخب عبارتیں جو لوگوں کو یاد ہیں حدیثوں کی کتابوں میں ملتی ہیں۔ انہی فکروں اور عبارتوں کا ترجمہ ذیل میں آپ کو سنانا چاہوں گا۔ یہ خطبہ اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ اسے ہادی برحق پیغمبر خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت سمجھنا چاہیے۔ خطبہ کے دوران آپ نے فرمایا، ہاں میں نے آج جاہلیت کے تمام دستوروں کو اپنے پاؤں تلے کچل دیا ہے۔ اللہ عز و جل نے تم سے جاہلیت کی گمراہیاں دور کر دی، نسبی فخر مٹا دیے، مومن متقی اور فاجر شقی ہے۔ آج کے بعد عربی کو عجمی اور عجمی کو عربی پر کسی قسم کی کوئی فضیلت نہیں۔ انسان سب آدم علیہ السلام کے اولاد ہیں اور آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا کیے گئے تھے۔ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، تمام مسلمان ایک ہی برادری ہیں۔ اے لوگو، اپنے غلاموں کا خیال کرو، جو خود کھاتے ہو انہیں بھی وہی کھلاؤ اور جو خود پہنتے ہو ان کو بھی وہی پہناؤ۔ جاہلیت کے خون کے دعوے سب کے سب باطل کر دیے گئے۔ سب سے پہلے میں اپنے خاندان کا خون یعنی ربیعہ بن الحارث کے بیٹے کا خون معاف کرتا ہوں۔ جاہلیت کے تمام سود بھی باطل کر دیے گئے۔ سب سے پہلے میں اپنے خاندان کا سود یعنی عباس بن عبد المطلب کا سود باطل کرتا ہوں۔ عورتوں کے معاملے میں خدا سے ڈرتے رہو، تمہارا عورتوں پر اور عورتوں کا تم پر حق ہے۔ تمہارا خون اور تمہارا مال اسی طرح حرام ہے جس طرح یہ دن اس مہینے میں اس شہر میں حرام ہے، تاکہ تم اپنے پروردگار سے جا ملو۔ میں تم میں ایک چیز چھوڑ رہا ہوں، اگر تم نے اس کو مضبوطی سے پکڑا تو تم کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ وہ چیز اللہ عز و جل کی کتاب یعنی قرآن مجید ہے، اور دوسری میری سنت۔ خدا نے ہر حقدار کو قانون وراثت کا حق دے دیا۔ اب کسی وارث کے حق میں وصیت جائز نہیں۔ لڑکا اس کا ہے جس کے بستر پر پیدا ہوا، زاننے کے لیے پتھر ہے اور اس کا حساب خدا کے ذمہ ہے۔ جو شخص اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کے نسب سے ہونے کا دعویٰ کرے اور جو غلام اپنے مولا کے سوا کسی اور کی طرف اپنی نسبت کرے، اس پر خدا کی لعنت۔ ہاں، عورت کو اپنے شوہر کے مال میں اس کی اجازت کے بغیر کچھ لینا جائز نہیں۔ قرض ادا کیا جائے، ادھار واپس دیا جائے، عطیہ لوٹا دیا جائے، ضامن تاوان کا ذمہ دار ہے۔ اور ہاں، میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا، خود ایک دوسرے کی گردن مارنے لگو۔ تم کو خدا کے سامنے حاضر ہونا ہے اور وہ تم سے تمہارے اعمال کی باز پرس کرے گا۔ ہاں، مجرم اپنے جرم کا خود ذمہ دار ہے۔ باپ کے جرم کا ذمہ دار بیٹا اور بیٹے کے جرم کا ذمہ دار باپ نہیں۔ اور اگر کوئی ناک کٹا حبشی تمہارا امیر ہو اور تم کو خدائی کتاب کے مطابق لے چلے تو اس کی اطاعت اور فرما برداری کرو۔ ہاں، شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا کہ تمہارے اس شہر میں قیامت تک پھر اس کی پرستش کی جائے گی، لیکن تم چھوٹی چھوٹی باتوں میں اس کی پیروی کرو گے اور وہ اس پر خوش ہوگا۔ اپنے پروردگار کی عبادت کرو، 5 وقت کی نماز پڑھو، مہینے کے روزے رکھا کرو اور میرے احکام کی اطاعت کرو، خدا کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ مذہب میں بحث اور مبالغے سے بچے رہنا، کیونکہ تم سے پہلی قومیں اسی لیے برباد ہوئیں۔
تو سامعین حضرات یہی خطبے کا مضمون تھا۔ اس کے علاوہ اور بہت سی روایات اور باتیں ہیں جو کسی کے پاس بھی مکمل طور پہ موجود نہیں۔ خطبہ دینے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے مخاطب ہو کر پوچھا، کیا میں نے خدا کا پیغام سنا دیا؟ لوگوں نے جواب دیا کہ ہاں اے اللہ کے رسول، آپ نے خدا کا پیغام سنا دیا۔ آپ نے فرمایا تو پھر گواہ رہو، تم سے خدا کے ہاں میری بابت پوچھا جائے گا تو تم کیا کہو گے؟ مسلمانوں نے عرض کیا کہ ہم کہیں گے آپ نے خدا کا پیغام پہنچا دیا اور اپنا فرض ادا کر دیا۔ اس کے بعد آپ نے آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر 3 دفعہ اللہم اشہد، اے خدا تو گواہ رہنا۔ جس روز رسول اکرم نے عرفات میں خطبہ ارشاد فرمایا، اسی دن خدا کی طرف سے انہیں وحی کے ذریعے یہ پیغام مل گیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ اس کا ترجمہ، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کر لیا۔ یہ وحی اس بات کا پیغام تھی کہ خدا کے رسول ان کی زندگی کا مشن پورا ہو گیا اور دین اسلام اور جو نوع انسانی کے آغاز سے رسولوں اور نبیوں کی وساطت سے لوگوں تک پہنچایا اور سکھایا جا رہا تھا، اس دن اپنے ارتقاء کی ساری منزلیں طے کر